امت سابقہ کی ہلاکت، ان کو ہلاک کیا اللہ نے، 12 جگہ پہ ذکر ہے قرآن حکیم میں۔ امت سابقہ جن اعمال کی وجہ سے تباہ ہوئیں وہ اب بھی یقیناً باعث تباہی ہوں گے۔ سورت نمبر 10 آیت نمبر 102، سورت نمبر 41 آیت نمبر 25، سورت نمبر 46 آیت نمبر 18۔ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے یا نہیں پتہ ہونا چاہیے؟ اگر آپ کے یہ علم میں ہی نہ ہو کہ سابقہ امتیں کیوں تباہ ہوئیں، اللہ نے ان پہ کیوں عذاب نازل کیا، اور آپ بھی وہی غلطی دہرا رہے ہوں، تو کیا آپ تباہی سے بچ جائیں گے، یا معاذ اللہ آپ کی اللہ سے رشتہ داری ہے؟ جی، جو کچھ بھی ہوگا اللہ کا رویہ سب کے ساتھ ایک جیسا ہوتا ہے، اور اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، اس کی سنت ہرگز نہیں بدلتی۔ اس لیے یہ لازم ہے ہم پہ کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ سابقہ امتیں پروردگار عالم نے کیوں غرق کی، کیوں تباہ کی، کیوں ان پہ چٹانیں گرا دیں، کیوں زلزلے آئے، کیوں آگ لگی، کیوں آندھیاں آئی، کیوں چنگھاڑ آئی، کیوں پانی کا سیلاب آیا۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم محتاط ہو جائیں کہ خدا نخواستہ ہم میں سے یہ چیز ہمیں فیس نہ کرنی پڑ جائے۔ سابقہ امتیں قوانین الہی کی تکذیب کی وجہ سے تباہ ہوئیں۔ سورت نمبر 3 آیت نمبر 137، 6 جگہ پہ ذکر ہے۔ سابقہ امتوں کی بربادی کی وجہ سے سبق حاصل کرو، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ ان کو شوکت بڑی شان والی تھی، اور انعامات الہی حاصل تھے ان امتوں کو، بڑی شان و شوکت تھی اور بڑی انعامات الہی ان کو حاصل تھے، اس کے باوجود اس نے تباہ کر دی، برباد کر دی۔ دیگر امتیں، سابقہ امتیں گناہ کرتی، گناہ پر اصرار کرتے، اس ظلم کی وجہ سے امتیں تباہ کی گئیں۔ صرف گناہ نہیں کرتی تھی، گناہ پر اصرار کرتی تھی کہ ہم کریں گے اور ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ لوط کی امت کے لوگ اغلام بازی کا شکار تھے، وہ حرکتیں کرتے اور اس پر اصرار کرتے کہ ہم نے یہی کرنا ہے۔ شعیب کی امت کے لوگ کم تولتے اور کہتے کہ ہم نے کم ہی تولنا ہے۔ تو گناہ بھی کرتے، اس پر اصرار بھی کرتے، اور یہ بڑے ظلم میں آتا ہے۔ ہمارے لوگوں کو جب دین کی کوئی بات کرو وہ تمسخر اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، اور یہ لوگ اس امت کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں، جو گناہ بھی کرتے ہیں اور اس پر اصرار بھی کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے تباہ کیا، جو گناہ کرتے تھے، جو اس پہ اصرار کرتے تھے، ان لوگوں کے بارے میں آنے والوں سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے صرف آپ کا پوچھا جائے گا۔ آپ کا باپ دادا کیا کرتے تھے، ان کا باپ دادا کیا کرتے تھے، یہ آپ سے سوال نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آپ کا کنسرن ہی نہیں ہے۔ آپ سے وہ پوچھا جائے گا جو آپ کا کنسرن ہے، جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ معاملات زندگی چلا رہے ہیں، جو معمولات زندگی آپ گزار رہے ہیں۔ ان کی تباہی کی ایک وجہ کتاب میں اختلاف کیا، جو بھی کتاب انہیں دی گئی اس میں اختلاف کیا، توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، قرآن میں بھی اختلاف کیا۔ قرآن حق ہے، اس کو پہچانتے ہوئے اس کا انکار کیا سابقہ امتوں نے، یہ بھی تباہی کی ایک وجہ۔ آپس میں اختلاف کی وجہ سے بربادی۔ طاغوت اور جادو پر ایمان رکھتے تھے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، وہ جادو ہو گیا جی، کسی نے رزق بند دیا ہے، کسی نے میری بیٹی کی کوکھ باندھ دی ہے، کسی نے اس کا رشتہ باندھ دیا ہے، کسی نے ہماری کاروبار باندھ دیا ہے، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلوا رہے ہیں۔ قرآن بتا رہا ہے کہ طاغوت اور جادو پہ ایمان رکھتے تھے، پھر کہتے ہیں جادو برحق ہے، اور میں نے کہا جادو ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ 9 سے زیادہ جگہ پہ قرآن میں جادو کا ذکر ہے، مگر برحق نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ حق تو رسول ہے اور وحی ہے اور قرآن ہے اور سچائی ہے، وہ حق ہے۔
یہ ناحق ہے، اس کے کروانے والا کرنے والا سارے کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مگر یہ کسی کا نہ روزگار باندھا جا سکتا ہے، اس سے نہ کوک باندھی جا سکتی ہے، نہ شادی باندھی جا سکتی ہے۔ جو یہ بلیو کرتا ہے وہ اس کا ایمان اس کے سینے سے اللہ نکال دیتا ہے۔ یہ سارے اختیارات میرے اللہ کے ہیں، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے اس عذاب سے نکل جائیں۔ کوئی جادوگر آپ کو صرف جیسے میرے آقا نے فرمایا کہ میاں بیوی میں اختلاف ڈلوا سکتا ہے بس، اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنے ایمان بچا لیں، امت میں صحیح مقام پہ کھڑے ہو جائیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔